نثار احمد فاروقی کا مضمون کچھ مومن کے بارے میں۔ 19ویں صدی کے نصف اول میں اردو شاعروں کا کثیر مجمع نظر آتا ہے۔ ابتدائی دور میں تو میر و مصطفی جیسے متقدمین بھی رونق افروز نظر آتے ہیں، مگر نصف آخر کے آغاز ہوتے تک 3 نام بہت نمایاں رہ جاتے ہیں، یعنی غالب، مومن اور ذوق۔ غالب ستارہ شناس تو نہ تھے، مگر انہیں یہ الہام ہو چکا تھا کو کبم را در عدم اوجے قبولی بودا است، شہرت شیرم بگیتی باد من خواہد شدن۔ اور یہی ہوا، اپنی زندگی میں بھی وہ معروف و مقبول رہے اور بعد مرگ بھی ان کے فن اور شخصیت پر بہت کام ہوا۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق ذرا قسمت کے ہیٹے تھے۔ محمد حسین آزاد کی انشا پردازی بھی گل بوٹے کھلا کر رہ گئی۔ مزار ذوق کی جس طرح سے مٹی خراب کی گئی وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اب رہے حکیم محمد مومن خاں مومن، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ اپنے ہمعصروں ہی میں نہیں، اردو شاعروں کے پورے قبیلے میں ممتاز ہیں۔ ان کی شاعری کا رنگ اور آہنگ منفرد ہے۔ نازک خیالی، معنی آفرینی، بندش الفاظ اور دقت مضامین ان کے فن کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ وہ عوامی مقبولیت کیوں حاصل نہ کر سکے؟ اس کے چند اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو خود ان کا لاابالی مزاج ہے۔ انہوں نے شاید اپنے کلام کی گرداوری اور تدوین کا زیادہ اہتمام نہیں کیا۔ ان کا بیشتر منظوم کلام ان کے دوست نواب محمد مصطفیٰ خان شیفتہ نے جمع کیا اور مولوی کریم الدین نے 1846 میں دہلی سے شائع کیا تھا۔ مومن کی زندگی میں ان کے کلیات کا یہ واحد ایڈیشن تھا۔ اس کے بعد کلیات مومن متعدد بار شائع ہوئی، مگر کچھ تو مومن کے بعض قصائد وغیرہ طب، نجوم اور فلسفے کی اصطلاحوں سے پرکار ہیں۔ کچھ انہوں نے معموں کی شکل میں لکھا ہے، کہیں لفظی و معنوی صنائع سے اشعار کو آراستہ کیا ہے۔ ان سب کی تشریح و تفسیر ضروری تھی۔ اس پر ترا یہ ہوا کہ کتابت کی تصحیح احتیاط سے نہیں کی گئی، اس لیے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو جیسی 5-7 غزلوں کے سوا باقی کلام کو اردو کے عام قاری نے بھاری پتھر سمجھا اور چوم کر چھوڑ دیا۔ نواب محمد مصطفیٰ خان شیفتہ کے بعد اردو والوں کو مومن سے متعارف کرانے کا کام پروفیسر ضیاء احمد بدایونی مرحوم نے کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے قصائد مومن کے متن کی تصحیح کر کے ضروری تشریحات کے ساتھ الناظر پریس لکھنؤ سے 1925 میں شائع کرایا۔ پھر دیوان مومن کی تصحیح اور مغلق الفاظ و مصطلحات کی وضاحت کے ساتھ 1934 میں شانتی پریس الہ آباد سے شائع کیا۔ ان کے مرتبہ کلیات مومن کے اب تک متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور ان کی برسوں کی لگاتار محنت سے یہ ممکن ہوا کہ ایک اوسط درجے کا قاری بھی محاسن کلام مومن کو سمجھ سکے۔ مومن کو سمجھنے سمجھانے کی دوسری سنجیدہ کوشش نیاز فتح پوری نے کی۔ انہوں نے 1928 میں اپنے رسالے نگار کا مومن نمبر شائع کیا، جسے نقد و نظر کی ایک ابتدائی مگر اچھی مثال کہا جا سکتا ہے۔ مومن کے زمانے تک تذکرہ نگاری کی روایت بھی چولا بدل رہی تھی۔ ان کا تذکرہ چند معاصر تذکروں میں ملتا ہے، مگر ان میں نہ سوانحی تفصیلات ہیں، نہ قدر شعر کا کوئی اعلیٰ نمونہ ہے۔ تذکرہ و تاریخ کی ایک مرکب تالیف آب حیات وجود میں آئی ہے، تو اس کے پہلے ایڈیشن میں مومن خاں کا سرے سے کہیں نام ہی نہیں آیا۔ الطاف حسین حالی نے آب حیات کی اشاعت اولیٰ پر تبصرہ کرتے ہوئے اس پر احتجاج کیا، تو محمد حسین آزاد نے یہ عذر لنگ پیش کیا کہ میں نے ان کے حالات جاننے کے لیے بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا، کسی نے میری مدد نہیں کی۔ حالانکہ محمد حسین آزاد شاہ جہان آباد دہلی میں مومن کے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہ رہتے تھے۔
اور آب حیات کی تالیف کے وقت تک دہلی میں ایسے لوگوں کی خاصی تعداد موجود تھی جو ذاتی طور پر مومن کو جانتے تھے اور ان کے حالات بتا سکتے تھے۔ دیوان مومن چھپا ہوا موجود تھا۔ جب حالی کو یہ عذر معلوم ہوا تو انہوں نے مومن خاں کے سوانحی حالات، ان کے فنی محاسن پر ناقدرانہ تبصرہ اور انتخاب کلام تیار کر کے محمد حسین آزاد کو بھیجا۔ اب ان کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ رہا اور دوسرے ایڈیشن میں مومن بھی بادل نخواستہ شامل کر لیے گئے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اب آب حیات میں مومن کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سب حالی کے قلم سے لکھا ہے۔ اس کی طرف آزاد نے اپنے نوٹ میں اشارہ بھی کر دیا ہے، اگرچہ الطاف حسین حالی کا نام نہیں لیا مگر ان کے الطاف و کرم کا شکر ادا کر دیا ہے۔ محمد حسین آزاد کے اس تجاہل عارفانہ کا سبب کیا تھا، اس پر بھی کسی نے قلم نہیں اٹھایا۔ جس طرح شیفتہ نے ان کے اشعار جمع کر کے اردو شعر و ادب کے خزانے کو مالا مال کر دیا، اسی طرح مومن کے پھوپھی زاد بھائی حکیم احسن اللہ خاں نے مومن کی فارسی تحریروں کو جمع کیا تھا۔ یہ انشاء مومن کے نام سے 1854 میں مطبع سلطانی دہلی سے طبع ہوا۔ دیوان فارسی بھی احسن اللہ خاں کی ترغیب سے عبد الرحمن آہی نے جمع کیا تھا۔ وہاں مومن کی وفات سے 2 سال کے بعد 1854 میں اسی مطبع سلطانی دہلی سے شائع ہوا۔ مومن کی تصانیف نظم و نثریوں بھی غالب کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ اردو نثر میں تو کچھ بھی نہیں، فارسی نثر میں جو کچھ بھی ہے اسے بھی حکیم احسن اللہ خاں نے 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جو ان کی فارسی انشا پردازی کا نمونہ ہے، اس میں کل 48 رکعات ہیں۔ دوسرے حصے کی فارسی نویسی کو سرسری بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکتوب الہ کی صلاحیت کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے کسی اہتمام کے بغیر لکھے ہیں اور کہیں کہیں ہندی محاوروں کو فارسی میں باندھ گئے ہیں۔ اس میں 82 رکعات ہیں۔ کسی کا مکتوب الہ معلوم نہیں، بیشتر کو بنام نامعلوم قرار دیا ہے۔ کسی مطربہ کو مخاطب بتایا ہے۔ انشاء مومن کے تیسرے حصے میں 5 دیباچے تقویم کے اور 1 تذکرہ و گلشن بخار کی تقریض ہے۔ غالب کے اردو خطوط اور فارسی نثر میں بھی اتنی معلومات مل جاتی ہے جن سے ان کی سوانحی عمری میں بھی رنگ بھرا گیا ہو اور ان کی شخصیت بھی پوری دلکشی کے ساتھ نمایاں ہو گئی ہیں۔ مومن کی یہ فارسی تحریریں بس تبرک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان میں فارسی انشاء کا جو رنگ و آہنگ ہے وہ اب کوئی وقت نہیں رکھتا، اس لیے ادبی اعتبار سے بھی ان سے لطف اندوز ہونا دشوار ہے۔ مومن کے فکر و فن اور شخصیت اور سوانح کے معاملے میں بھی ان سے استفادہ کو کندن وکہ براوردن کے مصداق ہوگا۔ وہ بہت ہی مرصع نثر لکھتے ہیں اور اس میں بھی اشعار سے پچکاری کرتے ہیں۔
پہلی اشاعت کے تقریباً 125 سال کے بعد پروفیسر ظہیر احمد صدیقی نے انشاء مومن کو دوبارہ شائع کیا۔ اس میں ان کا ایک مختصر مقدمہ ہے جس میں فارسی نثر نویسی کا عہد بعہد جمالی جائزہ لیا ہے، مگر اس فریم میں مومن کا بحیثیت فارسی نگار مقام متعین نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے فارسی متن پیش کیا ہے، اس کے بعد اردو ترجمہ ہے جو نہ لفظی ہے نہ مرادی، ڈھیلے چست کی کیفیت ہے۔ ایک خوبی یہ ہے کہ اردو ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے طب، نجوم، فلسفہ، منطق وغیرہ کی ناموس اصطلاحوں کو حاشیے میں واضح کر دیا ہے۔ یہ بھی ہر ایک کے بس کا کام نہیں تھا۔ انہیں اس میں یقیناً اپنے والد محترم پروفیسر ضیاء احمد بدایونی سے روشنی ملی ہوگی۔ یہ وضاحت اگرچہ بہت مختصر ہے مگر مفید ہونے میں شک نہیں۔ انشاء مومن کا ترجمہ سادہ، رواں اور بے تکلف ہے۔ اس سے فارسی ناشناسی کے اس دور میں مومن کی فارسی انشاء کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ انشاء مومن اشاعت ثانی کا نقص یہ ہے کہ اس میں کتابت کی تصحیح احتیاط سے نہیں کی گئی ہے۔ بے شمار غلطیاں رہ گئی ہیں جنہیں ادنیٰ سی توجہ سے دور کیا جا سکتا تھا۔ بعض اشعار بھی وزن سے گر گئے ہیں۔ ترجمہ کرتے ہوئے ظہیر صاحب نے یہ تو کیا ہے کہ جہاں قرآن کی کوئی آیت یا حدیث نبوی کے الفاظ آئے ہیں وہاں کوشن میں یہ ظاہر کر دیا ہے کہ قرآن کے الفاظ ہیں یا حدیث ہے، مگر اتنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ پورا حوالہ ہونا چاہیے کہ الفاظ کس سورت کی کس آیت کے ہیں، یا حدیث کے مجموعے کا حوالہ ہونا چاہیے۔ اس میں اشعار یہ بھی نہیں کہ اشخاص اور مقامات کے نام اتنے کم ہیں کہ انشاء مومن کا اشعار یہ 2-3 صفحوں میں ہی بن سکتا تھا۔ خط نمبر 14 کا عنوان ہے از جانب والدہ ماجدہ بنام این بے ننگ۔ اس کے ترجمے میں صرف اتنا لکھا ہے از جانب والدہ ماجدہ موصوف، مگر یہ صراحت ضروری تھی کہ خط مومن نے اپنی والدہ کی طرف سے لکھا ہے اور اس کے مکتوب الیہ حکیم احسن اللہ خاں ہیں۔ خط نمبر 21 کو والدہ حکیم احسن اللہ خاں کے نام بتایا ہے، مگر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مکتوب الیہ نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ ہیں، اس لیے کہ خط کے آخر میں غلام نقش بند خاں کو دعا لکھی ہے جو شیفتہ کے فرزند ہیں، اور خط میں کوئی اشارہ ایسا نہیں ملتا کہ اسے والدہ احسن اللہ خاں کے نام سمجھا جائے۔ خط نمبر 22 کا عنوان ہے بنام فرزند دل بند راحت جان من۔ ترجمہ کیا ہے فرزند کے نام۔ اس سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ مومن اپنے فرزند کو لکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ حکیم احسن اللہ خاں کے فرزند کے نام ہے۔ خط کا مضمون بھی اس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ خط جس زمانے میں لکھا گیا ہے مومن کا کوئی فرزند بھی 10-12 سال سے زیادہ کا نہ ہوگا۔ مومن کے ازدواجی زندگی کے بارے میں بھی کچھ خلط مبحث ہوا ہے،
ظہیر احمد صدیقی نے اپنی تالیف مومن شخصیت اور فن میں لکھا ہے کہ مومن کی پہلی نسبت عظیم اللہ بیگ کمیدان کی دختر سے ہوئی تھی، مگر یہ شادی سازگار نہ ہوئی اور جلد جدائی کی نوبت آ گئی۔ صفحہ 106۔ انہوں نے سردنے کے سفر کا زمانہ 1823 عیسوی بتایا ہے۔ اس میں وجاہت طلب یہ ہے کہ پہلی شادی سردنا کے عظیم بیگ اور کمیدان کی دختر سے ہوئی تھی اور خط نمبر 24 کی رو سے 2-3 ماہ میں ہی علیحدگی پر ختم ہو گئی۔ دوسری شادی خاندان میر درد میں ہوئی اور اسی سے مومن کی اولاد ہوئی۔ ان کی تعلیم اس دور کے علوم مرجع میں ہوئی تھی۔ ان کی فارسی دانی تو انشاء مومن کے علاوہ ان کی فارسی شاعری سے بھی ظاہر ہے۔ عربی و غالب سے تو زیادہ ہی جانتے تھے۔ قرآنی آیت اور احادیث کے حوالے بھی ان کی تحریروں میں اکثر آئے ہیں۔ طب میں وہ مہارت حاصل تھی اور ان کا خاندانی فن تھا۔ مطب بھی کرتے تھے۔ فلسفہ و منطق سے بھی کچھ نہ کچھ رابطہ ضرور تھا، مگر ان کی نجوم و رمل میں مہارت کا ذکر سب نے بہت شد و مت سے کیا، یہاں تک کہ بعض بالکل بے سر و پا روایتیں بھی ان کے نجوم دانی سے منسوب کر دی ہے، جن کا عقلاً و نقلاً ستارہ شناسی سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے ہی قصے ظہیر احمد صدیقی نے بھی کوئی محکمہ کیے بغیر اس طرح نقل کر دیے ہیں جیسے وہ ان کی صداقت میں کوئی شک نہ رکھتے ہوں۔ پہلا قصہ یوں ہے۔ مشہور ہے کہ ایک برہمن آیا اور کہا، میں لٹ گیا۔ مومن نے صورت دیکھتے ہی کہا کہ تمہارے یہاں چوری ہوئی ہے؟ برہمن نے عرض کیا کہ جو کچھ زیور تھا وہ چوری ہو گیا۔ فرمایا، زیور تم نے یا تمہاری بیوی نے چرایا ہے؟ برہمن کو اچنبھا ہوا کہ میں نے زیور بنوایا اور بیوی کی ملکیت ہے، پھر ہم دونوں کے چرانے کا کیا سوال؟ جواب دیا کہ کہیں رکھ کر بھول گئے ہو۔ اس نے بتایا کہ مکان کا ایک ایک کونا تلاش کیا جا چکا ہے۔ مومن نے مکان کا نقشہ اور اس میں کمرے کا رخ جس کے مچان پر زیور رکھا تھا پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ اس واقعے سے مومن کی ستارہ شناسی اتنی ثابت نہیں ہوتی جتنا یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہیں عالم غیب بھی حاصل تھا۔ حالانکہ جس مکتب فکر سے ان کا تعلق تھا اس کا کہنا یہ ہے کہ عالم غیب خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ دوسرا قصہ یہ بتایا جاتا ہے، ایک مرتبہ حکیم سکندر رقم کے ساتھ شطرنج کھیل رہے تھے۔ کھیل کے دوران میں فرمانے لگے، جب سامنے والی دیوار پر جو چپکلی ہے اس کا جوڑا پورب سے آئے گا اس وقت آپ پر مات ہو جائے گا۔ حکیم صاحب کو حیرت ہوئی کہ پورب سے کیوں کر جوڑا آئے گا۔ اسی وقت ایک باجاز آیا اور کپڑے دکھانے کا خواہش مند ہوا۔ جب اس نے گٹھری کھولی تو اس میں سے ایک چپکلی نکلی اور سامنے کی دیوار پر پہنچ گئی، اور یہ وہی موقع تھا جب مومن نے
حکیم صاحب کو متنبہ کیا کہ ان پر مات ہو رہا ہے۔ جب بجاز سے اس کے وطن کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس نے اعتراف کیا کہ پورب کی طرف سے آیا ہے۔ اس میں بھی وہی غیب دانی والی بات ہے، یا پھر مومن اتنے پہنچے ہوئے تھے کہ انہیں شطرنج کھیلتے میں بھی کشف ہوتا رہتا تھا۔ ایک تحقیقی و تنقیدی کتاب میں ایسی چنڈو خانے کی غب لکھنا کسی طرح مناسب نہیں، اور لکھیں تو اس کا تجزیہ و تحلیل ضروری ہے۔